structural reforms کیونکہ the discussion was not about the design phase بلکہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے کہ all the structural reforms which are in execution. آج میں اور اس وقت بھی یہی بات ہوئی تھی کہ ہر مہینے ڈیڑھ مہینے کے بعد انشاءاللہ ہم ملاقات کیا کریں گے because developments are taking place اور اس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم اسے حاصل گفتگو کر سکیں. تو آج کچھ 4-5 چیزیں ہیں جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں in terms of the developments which have taken place, not repeating جو ہم پہلے اس وقت بات کر چکے ہیں کہ پچھلے 4 سے 6 ہفتے میں کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور ہم اس کو آگے کیسے لے کے جا رہے ہیں. تو اس وقت یہ بات ہوئی تھی کہ میکرو اسٹیبلٹی کی بات ہوئی, معاشی استحکام کی بات ہوئی, ریٹنگ ایجنسیز کی بات ہوئی, اور اس وقت یہ ڈسکشن بھی زیر بحث آئی کہ سیکنڈ ریویو جو آئی ایم ایف کا ہے اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو چکا ہے. اور اس میں میں بار بار یہ ذکر ضرور کرنا چاہوں گا کہ اٹ واز آلسو دا فرسٹ ریویو آف دا کلائمیٹ ریزیلینسی فنڈ. وہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کے بعد COP30 ہوا اور اس کے بعد کلائمیٹ فائنینسنگ بہت امپورٹنٹ ہے. تو اب یہ ہم نے جو کرنا تھا فرام آور پرسپیکٹیو both reviews have went well. Now it's up to the board. لیکن انشاءاللہ اگر یہ سارا چیز ہوتی ہے تو پھر دونوں ڈسپرسمنٹس ہوئیں گی جو EFF کے انڈر ہے اور جو کلائمیٹ ریزیلینسی فنڈ کے انڈر بھی جو ہم نے امپلیمنٹیشن فرام آور پرسپیکٹیو وی ہیو میٹ دا ریکوائرڈ ایسپیکٹس. تو یہ دونوں چیزوں کی انشاءاللہ ڈسپرسمنٹ ہوگی, بٹ ایز آئی سیڈ اٹس اپ ٹو دا بورڈ when they consider our second review and the first review. اچھا, دوسری چیز جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں is around the local activity. اور یہ ابھی پاکستان بزنس کونسل کا بھی ایک سیشن یہاں تھا جہاں ہم نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی کہ اس وقت جو لوکل ایکٹیویٹی ہے in terms of the domestic economy وہ آگے کیسے چل رہی ہے. تو اب اس میں کچھ ایکٹیویٹی ڈرائیورز ہیں. ایکٹیویٹی ڈرائیورز جو جولائی ٹو اکتوبر کے جو 4 مہینے کے اعداد میرے سامنے ہیں کہ سیمنٹ ہیز گون اپ بائی 16%, فرٹیلائزر 9% سے بڑھا, پیٹرولیم 4% سے بڑھا, آٹو موبائلز 31% سے بڑھا, اور موبائل فونز کی جو پروڈکشن ہے اور جو سیل ہے وہ 26% سے بڑھی. اچھا, اب اس کا جو سارا کیونکہ ڈفرینٹ پیرامیٹرز دیئر, اس کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ 4.1% سے اس میں اضافہ ہوا ایئر آن ایئر ان دا فرسٹ کوارٹر آف 26. اور جو سپٹمبر میں یہی جو نمبر تھا وہ 2.7 تھا, which means کہ منتھ آن منتھ گروتھ بھی ہے اور ایئر آن ایئر گروتھ بھی ہے. تو آئی تھنک کہ یہ ایک اچھا اشارہ ہے, ایک اچھا جو ہمیں گروتھ کی ہم جو بات کرتے ہیں اس میں ایک مثبت آئٹم ہے. اب اس کو ہم نے کیسے سسٹین کرنا ہے, ہم اس کو آگے کیسے لے کر جانا ہے, وی کین ٹاک اباؤٹ دیٹ. تو اس لیے یہ جو سیکٹرز میں جو انکریز آئی ہے اور جو اوور آل لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں آئی ہے یہ بڑی خوش آئند ہے. اچھا, اب اسی سلسلے میں جو آگے کیونکہ ہم نے ہمیشہ یہ بات کی ہے, میں نے بھی یہ بات کی ہے کہ ہمیں گولڈ رش میں نہیں جانا. تو جب اسٹیبلائزیشن آتی ہے اسی وقت یہ بات ہوتی ہے کہ اب اس کو گروتھ میں کیسے لے کے جائیں. تو گروتھ کو ہم نے سسٹینیبل کرنا ہے. گروتھ کو سسٹینیبل کیسے کرنا ہے, اس کو انکلوسیو کرنا ہے, وہ ایسے ہے کہ وی ہیو ٹو کیپ اے کلوز آئی آن واٹ ہیز بین دا ایکلیز ہیل وین وی پش دا فٹ آن دا پیڈل از آر بیلنس آف پیمنٹ از آر کرنٹ اکاؤنٹ. تو اس میں بھی اب ہمارا بڑا اس پہ فوکس ہے کہ اس کو ہم ہر نظریے سے دیکھتے جائیں کہ کسی وقت بھی ایسا کوئی ایشو نہ آئے
کہ this becomes a real issue for the country. تو اس لیے ہم نے ایکسپورٹ ریمیٹنسز امپورٹس اس پہ ہر مہینے ہم جائزہ لے رہے ہیں. اور الحمدللہ ایکسپورٹس جو ہیں اوور آل اٹس اے گڈ اسٹوری کہ 5% اس میں انکریز ہوا. اس میں سے آئی ٹی سروسز تو از اے فینٹاسٹک اسٹوری بیکاز اٹس اپ 20% ایئر آن ایئر. سو اس میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کو ہم ایک سسٹینیبل طریقے سے آگے لے کر جائیں. دیکھیں یہ جو میں نے ایل ایس ایم گروتھ کی بات کی یہ 4% انکریز ہوا. اسی دوران پچھلے سال 0.9% یہ کنٹریکشن ہوئی تھی. تو ڈیلٹا از ایکچولی about 5% in terms of where we were and where we are. اب اس میں ایکسپورٹس ہیں وہ ہیلپ ہمیں کر رہی ہیں. جو ٹریڈیشنل سیکٹر ہے اس کو ہم نے ہیلپ اور سپورٹ کرنا ہے, اس کو اسسٹ کرنا ہے کہ کیسے اس میں توانائی لا سکیں اور اس میں کیسے ہم وی برنگ دا امف بیک ان ٹو دیٹ ٹریڈیشنل سیکٹر. اس کے بارے میں ایک میں ضرور بات کروں گا ان اے لٹل وائل. The other thing is کہ جو ہمارا نیو اکانومی ہے and the new economy is about IT services because دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ this sector month after month is showing record results. سپٹمبر میں ریکڈ گروتھ ہوئی, پھر اکتوبر میں یہ ریکڈ گروتھ ہوئی, اور یہ اوور آل اگر 25% کے قریب چلا جائے ہمارے گڈ سیکٹر کے جو اس وقت گروتھ ہو رہی ہے تو اس کو ہم نے کیسے آگے لے کر جانا ہے. اٹس گوئنگ ٹو بی ویری امپورٹنٹ اینڈ آلسو ان ٹرمز آف نیو سیکٹرز وچ از منرلز اینڈ مائننگ. تو جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اب یو ایس ایگزم واپس آ چکا ہے آفٹر دا شٹ ڈاؤن ان دا یو ایس گورنمنٹ. تو اس کی وجہ سے جو منسٹر پیٹرولیم نے بھی بات کی پچھلے ہفتے, ناؤ وی آر ایٹ دا فائنینشیل کلوز. $3.5 بلین کی سنڈیکیشن تھی وچ از بینگ لیڈ بائی آئی ایف سی, اور یو ایس ایگزم کا انتظار تھا, اور وہ بیکاز آف دا یو ایس گورنمنٹ شٹ ڈاؤن اس کی وجہ سے رکی ہوئی تھی, بٹ دیٹس کم تھرو. تو یہ اب آپ کا فائنینشیل کلوز ہو چکا ہے, اور یہ ایک بہت گیم چینجر پروجیکٹ ہے ایز وی گو فارورڈ. اور ایکسپورٹ کا جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا, منسٹر پیٹرولیم اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں کہ فرسٹ ایئر آف پروڈکشن دس از $2.8 to $2.9 بلین آف ایکسپورٹس آؤٹ آف دا کنٹری. اب اس کے بعد ہم ریمیٹنسز دیکھ رہے ہیں. ریمیٹنسز الحمدللہ آر موونگ فرام اسٹرینتھ ٹو اسٹرینتھ. تو پچھلے سال $38 بلین یہ ہوئے وچ واز اے بگ uptick from the year before that, اور انشاءاللہ at a minimum this year we will cross $41 بلین. تو یہ کم از کم $3 بلین کا جو ڈیلٹا ہے یہ ہمیں ہیلپ کرے گا انشاءاللہ in terms of our current account discussion as we go forward. اور امپورٹس پہ بھی ہم نے بڑی نظر رکھی ہوئی ہے کہ امپورٹس کا جو یہ بات ہوتی ہے کہ جی ٹیرف رجیم کی وجہ سے اس میں امپورٹس بڑھ رہی ہیں, لیکن اگر اس ٹیرف رجیم کی وجہ سے اگر را مٹیریلز اور انٹرمیڈیٹ گڈس کی جو امپورٹس بڑھ رہی ہیں تو وہ تو ایک خوشائند بات ہے, بیکاز دیٹس ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو میک آر انڈسٹری مور کمپیٹیٹیو ٹو ٹیک اٹ فارورڈ آن دا ایکسپورٹ سائڈ. اور یہ ٹیرف رجیم کا دیکھیں بڑا سمپل سا ایک بات ہے کہ جو ہم نے پروٹیکشن دی ہوئی تھی فار دا لانگسٹ ٹائم, now that has to go away because that's the only way we are going to become internationally competitive. اور اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو بات ہو رہی ہے کہ یہ اوور نائٹ کوئی چیز نہیں ہونے والی اور نہ ہو رہی ہے. یہ اگلے 4 سے 5 سال کا منصوبہ ہے کہ ہم نے اپنی ٹیرف رجیم کو کیسے لے کر آنا ہے تاکہ جو پروٹیکشن ہے اس کو ریڈیوس کیا جائے اور ہم اپنی جو انڈسٹریز ہیں ان کو کمپیٹیٹیو کیا جائے. اب یہ چونکہ ہم ایکسپورٹ اور امپورٹ کی بات کر رہے ہیں تو دیکھیے اس پہ پرائم منسٹر صاحب نے پرائیویٹ سیکٹر کا, میں بھی یہ کہتا ہوں پرائم منسٹر صاحب میرے سے بھی بڑھ کے یہ بات کرتے ہیں کہ دا پرائیویٹ سیکٹر ہیز ٹو لیڈ دا کنٹری. تو اسی سلسلے میں انہوں نے 7-8 گروپس بنائے ہیں
اور کہ وہ اپنی جو فائنڈنگز ہیں، جو ایشوز ہیں وہ سامنے لے کر آئیں، تاکہ ہم ان کا جو بھی ہم نے اس کا تدارک کرنا ہے، ہم نے اس کو جن پہ فوکس کرنا ہے، اور جو ان کے ویوز اینڈ آئیڈیاز ان کو آگے لے کر چلنا ہے. اس میں ایک گروپ تھا which was around Export Development Fund and Export Development Surcharge. ذوالقرنین صاحب جو انٹرگروپ کے اسپانسر ہیں وہ اس کو لیڈ کر رہے تھے. اس میں اور بھی ہمارے بڑے رسپیکٹڈ انڈسٹریسٹ ہیں اور کاروباری لوگ ہیں اینڈ آف کورس آور اون folks from the government side there were there as well. تو وہ ایک پرپوزل لے کر آئے. یہ آج سے 2 ہفتے پہلے کی بات ہے. اور وہ پرپوزل یہ تھا کہ دیکھیں جو ای ڈی ایف ہے اس کو آپ گورنمنٹ سے نکالیں اور اس کو آپ پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کریں, بیکاز اٹس ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ اینڈ پرائیویٹ سیکٹر شوڈ بی ایبل ٹو ٹیک اے ویو کہ کہاں یہ پیسے خرچ ہونے چاہیے, بیکاز اٹس اے لارج نمبر اینڈ اٹس اے لارج اماؤنٹ. آئی تھنک وہ مناسب بات تھی ان کی. دوسرا ان کی طرف سے اور ان کے گروپ کی طرف سے یہ آیا تھا کہ جب تک یہ فنڈ کی جو گورننس ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں اور پھر اس کی جو ہم نے دیکھنا ہے کہ ویئر دیز فنڈز آر گوئنگ ٹو بی یوٹیلائز, کم از کم اگلے 2 سے 3 سال کے لیے یہ ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج اس کو سسپینڈ کر دیں. میں آپ کی میں آپ کے سامنے یہ سبمٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج لگا تھا فائنانس ایکٹ 1991 میں. It's about 40 years later, تقریباً 4 دہائیاں نکل چکی ہیں, تو اس میں یہ اس وقت بات ہو رہی تھی کہ اس کو سسپینڈ کر دیا جائے. تو پرائم منسٹر صاحب نے یہ ایک بہت ہی بولڈ ڈیسیجن لیا, and he took a bold decision which went beyond what the industry was asking for. انہوں نے تو سسپینشن کی بات کی تھی, انہوں نے کہا اس کو ابالش کر دیں. تو اب جو ابالشمنٹ کی بات ہے وہ سمری موو ہو چکی ہے اینڈ انشاءاللہ کیبنٹ اس کو اپروو کرنے جا رہی ہے. تو دس از دا ریئیکشن اینڈ دا رسپانس ٹائم. جنٹلمین, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب حکومت اس وقت بات کر رہی ہے کہ ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کو آگے لے کر جانا ہے, تو حکومت جو ہے وہ جو پرپوزل آ بھی رہے ہیں اس سے 2 قدم آگے بڑھ رہی ہے. تو اس لیے یہ میں نے مناسب سمجھا کہ میں آپ کو یہ ضرور ذکر کر دوں, بیکاز اینڈ دس از ناٹ سم تھنگ وچ از اپ ان دی ایئر. کیبنٹ اس کو اپروو کرنے جا رہی ہے اور انشاءاللہ یہ اس کا اطلاق ہو جائے گا, اور اس کی جو ایکسپورٹرز کو, اور آپ سب جانتے ہیں 0.25% اس کی کٹوتی ہوتی ہے فرام دا ریونیو سائڈ, تو یہ اب بالکل رک جائے گی. اینڈ اٹس جیسے وہ کہتے ہیں اٹس اے اسمال اسٹیپ بٹ اٹس اے ویری امپورٹنٹ اسٹیپ ان ٹرمز آف گورنمنٹس ویو اینڈ ڈائریکشن, کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کو سن بھی رہے ہیں, ان کی بات سمجھ بھی رہے ہیں, اور جہاں ہم اس بات سمجھ آتی ہے اس میں ہم کوئی بہت عرصہ نہیں لیں گے, اور 1 سے 2 ہفتے میں اس کو امپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں.